بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اسد آفیشل کی جانب سے قاری محمد اسد اللہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویور اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ آج کے خواب کی تعبیر کا عنوان ہے خواب اور ان کی سچی تعبیر۔ خواب میں مرنے کی مکمل اسلامی تعبیر۔ مرنا کیسا ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ بہت ہی دلچسپ تعبیریں۔ لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مردہ زندہ ہو گیا، کیا تعبیر ہوگی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خواب میں مرنا دینی کمزوری اور فساد اور دنیاوی لحاظ سے عزت و شرف پر دلالت کرتا، جبکہ دفن کیے بغیر صرف چارپائی پر رکھ کر اٹھایا جائے اور اس پر رویا جائے، اور اگر مٹی میں دفن کر دیا گیا تو دینی درستگی کی کوئی امید نہیں ہوگی، بلکہ اس کی دنیا اس پر غالب آ جائے گی، اور جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اتنے اس کے تابع ہوں گے۔ خواب میں مرنا ہر حال میں لوگوں پر غلبہ پانے، ان کی گردوں پر سوار ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے خواب دیکھا گویا وہ مرا ہوا ہے، لیکن وہاں کسی کے مرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ چیخ و پکار، اور نہ ہی غسل و کفن، نہ جنازے اٹھانے کا بندوبست ہے، تو تعبیر ہے اس کے گھر کا کوئی کمرہ منہدم ہوگا، یا دلیل ہے گھر کی دیوار گر جائے گی، اس کی لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ اور بعض معتبرین کی رائے ہے یہ خواب اس کے دینی کمزوری اور بے بصیرتی کے ساتھ راضی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مرنے کے ساتھ اموات ہونے کی حیات بھی ہو، یعنی غسل کفن رونا دھونا ہو، تو اس کے دین کے زیادہ کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور رونا دھونا ہو تو دنیاوی لحاظ سے رفعت و مرتبہ کی علامت ہے۔ بعض کے نزدیک خواب میں مرنا سفر کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کی دلیل ہے، اور بعض کے نزدیک خواب میں مرنا فقر کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ خواب میں مر کر مدفون ہونا گناہوں سے تائب ہونے بغیر مرنے کی علامت ہے۔ مدفون ہونے کے بعد قبر سے نکلتا دیکھنا بعد توبہ مرنے کی علامت ہے، اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں موت مطلقاً نکاح کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے والے کی طرح مردہ کو بھی نہلا کر خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ خواب دیکھا گویا اس کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانے لگے، مگر دفن نہیں کیا، تو دلیل ہے وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، اور اس میں حکمران بننے کی اہلیت ہے، تو حکمران بھی بن سکتا ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ مرنے کے بعد زندگی گزار رہا ہے، تو تعبیر ہے مرنے سے مستغنی ہوگا، یا دلیل ہے گناہوں سے تائب ہوگا، اور صاحب خواب اگر مسافر ہو تو اشارہ ہے صحیح سالم سفر سے اپنے وطن لوٹ آئے گا۔ خواب میں کسی مجہول عورت کو مرتے دیکھنا امساک باران ان کی دلیل ہے، اور اس کا زندہ ہونا زمین کے آباد ہونے کی علامت ہے۔ کبھی عورتوں میں اموات واقع ہونا بچوں میں اموات کے وقوع کی علامت ہوتا ہے، جیسا کہ بچوں میں اموات ہونا عورتوں میں موت واقع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے بھی کم عقلی اور دینی کمزوری کے لحاظ سے عورتوں کی طرح ہیں۔ اگر کوئی مردہ خواب میں یہ خبر دے کہ وہ مرا نہیں ہے تو یہ اس کے شہید ہونے اور آخرت میں نعمتوں میں ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کسی مردے کو اٹھانا بے دین قسم کے انسان کا خرچ برداشت کرنے کی دلیل ہے، اور مردے کو عام اٹھانے کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے حد سے اٹھانا مال حرام پانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور معروف طریقے سے میت کو اٹھانا بادشاہ کے خادم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔
خواب میں کسی مردے کو بیماری کی حالت میں دیکھنا علامت ہے دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ ان سے گوچ کر رہے ہیں اور ان معاملات میں مسئول ہے۔ خواب دیکھا گویا اہل قبروں سے نکل کر لوگوں کے کھانے کی ساری چیزیں کھا کر ختم کر دی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، تو یہ اشیاء کی قیمتوں میں مہنگائی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر مردے شرین سمندر کے پانی پی لیے تو وباء عظیم پھیلنے کی دلیل ہے۔ کسی معروف مردے کو خواب میں دیکھا گویا وہ مر گیا اور اس پر رویا جا رہا ہے اور چیخ و پکار ہے، تو تعبیر ہے اس کی نسل میں یا دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کا انتقال ہوگا، اور اگر اس کے مرنے پر رونا دھونا نہیں ہوا نہ ہی نوحہ چیخ و پکار ہوا تو اشارہ ہے کہ اس کے اہل میں سے کسی کی شادی ہوگی، اس میں اس کو سرور فرحت نصیب ہوگی۔ خواب میں اگر اس سے کوئی کلام کرے تو وہ سچا ہوگا اور حق ہوگا، اس لیے کہ میت دار الباطل دنیا کو چھوڑ کر دار الحق آخرت میں منتقل ہوا ہے، وہ حق ہی کہے گا۔ اور اگر دیکھے میت غیر واقع شدہ امر کے وقوع کی بات کر رہا ہے تو وہ خواب نہیں بلکہ اضغاث و احلام کہلایا جائے گا۔ خواب میں میت کو اچھی حالت حیات و صورت میں دیکھنا یا اس کو سفید یا سبز لباس میں ملبوس خوش و خرم دیکھنا دلیل ہے وہ ایسی ہی خوشی میں ہے، اور اس کو پرانے کپڑوں میں یا غبار آلود اور ترش روح حالت میں دیکھنا اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ اسی طرح اس کو بیماری کی حالت میں دیکھنا عند اللہ گناہوں میں ماخوذ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا، ان پر رحم کرنے اور ان کی قبور کی کثرت سے زیادہ زیارت کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی دلالت صاحب خواب کی مسافروں کے ساتھ مشابہت اور فقراء کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بھی دلیل ہے۔ اور بعض معتبرین کی رائے کے مطابق خواب میں کسی مردے کی نماز پڑھنا کسی ایسے آدمی کو وعظ نصیحت کرنے کی دلیل ہے جس میں ماننے والا دل موجود نہ ہو، یا دلیل ہے کہ دنیاوی معاملے میں کم سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ کسی نے دیکھا گویا اس کی بیوی مر گئی اور پھر زندہ ہو گئی تو یہ کھیت کی فصلوں سے فوائد پہنچنے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی میت کو پانا مال پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی مردے کے نشانات قدم پر چلتا ہوا خود کو دیکھنا بیداری میں دنیاوی یا دینی معاملے میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ خواب میں امام وقت یعنی سربراہ مملکت کا مر جانا شہر کے اجڑ جانے کی علامت ہے، جس طرح خواب میں شہر کا اجڑنا سربراہ مملکت کے مرنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ نہیں مر رہا ہے تو یہ اس کے اجل کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کبھی خواب میں مرنا بیداری میں کسی بڑے گناہ پر ندامت اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ خواب میں بغیر کسی مرض کے اور بغیر حیات موت کے مرنا درازی عمر کی نشانی ہے۔ خواب میں خود کو نزاع کی وجہ سے موت کی کشمکش میں پانا اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا وہ مر گیا ہے اور ننگے ہونے کی حالت میں زمین میں پڑا ہوا ہے تو تعبیر ہے وہ فقیر ہوگا، اور اگر کسی بچھونے پہ پڑا ہوا دیکھے تو یہ دنیا کا اس کے لیے کشادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خود کو کسی تخت پر پڑا دیکھے تو دلیل ہے وہ رفعت پائے گا، اور فرش پر پڑا دیکھے تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر پہنچنے کی علامت ہے۔ خواب میں کسی اجنبی آدمی کی موت کی خبر آنا اس کے دینی فساد کی خبر آنے کی علامت ہے۔ خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے نجات پانے کی دلیل ہے، اور بیٹی کا مر جانا کشادگی سے نا امید ہونے کی علامت ہے۔ کسی غلام کا خود کو مر کر مدفون ہوتا دیکھنا اس کی آزادی کی بشارت ہے۔ کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے والا شخص یہ خواب دیکھے تو اس امانت کا اس کے ہاتھ سے نکل جانے کی دلیل ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے یہ خواب دلیل زوج ہے۔ مریض کا خواب میں شادی کرنا اس کی موت کی علامت ہے۔ کبھی مر کر مدفون ہونا شادی شدہ کے لیے اپنی بیوی یا شراکت دار یا اپنے بھائیوں یا دوستوں سے جدائی کی دلیل ہے، اور کبھی اس کی دلالت صاحب خواب کے سفر پر جانے اور اجنبی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور اگر مسافر یہ خواب دیکھے تو یہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹنے کی علامت ہے۔ کسی خوفزدہ اور غمگین شخص کے لیے موت کی خیر کی دلیل ہے۔ کبھی مریض کے لیے خواب میں مرنا اس کے مرض پر دلالت کرتا ہے۔
خواب میں بھائیوں کا مرنا دشمنوں کے مر جانے اور متوقع نقصان سے بچنے کی دلیل ہے۔ خواب میں خود کو مردہ قوموں میں پانا بیداری میں منافقین کے درمیان ہونے کی دلیل ہے، اور کسی مردے کا مصاحب ہونا طویل سفر کرنے اور اس سفر میں خیر کثیر پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں میت کے ساتھ مواقلت طول عمر کی علامت ہے۔ کبھی خود کو مردہ دیکھنا خوش اور قابل رشک ہونے کی دلیل ہے۔ میت کو کسی چیز کو کھاتا دیکھنا اس چیز کے مہنگی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خود کو غسل دینے کے تختے پر دیکھنا معاملہ کے بلند ہونے، گناہوں، غموں اور قرضوں سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا کوئی مردہ کسی انسان سے کپڑے دھونے کی طرف درخواست کر رہا ہے تو تعبیر ہے گویا وہ مردہ دیکھنے والے سے یا اپنے دوستوں سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، یا اس کے قرض ادا کرنے یا وصیت کو نافذ کرنے، ظلم سے خلاصی دلانے کی درخواست کر رہا ہے۔ اور اگر وہ انسان اس کے کپڑوں کو دھو ڈالے تو اس انسان کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ درخواست کر رہا ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ مردوں کو قبرستان کی طرف منتقل کر رہا ہے تو یہ کسی حق معاملے کو انجام دینے کی دلیل ہے، اور بازار کی طرف مردوں کو منتقل کرنا اپنی حاجت کو پانے اور تجارت کے چلنے کی علامت ہے۔ کسی مردے کو خواب میں زندہ ہوتا ہوا دیکھنا کسی کام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر صاحب خواب کسی تنگی میں ہو تو آسانی ملنے کی نوید ہے۔ کسی معروف مردے کو کسی گھر یا شہر یا محلہ میں کھڑا ہوتا دیکھنا ان کے جانشین حضرات یا خود صاحب خواب کا کام زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور ان مردوں کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے یا خوش و خرم دیکھنا دلیل ہے ان کے کسی کام میں زندگی پڑ جائے گی جس میں ان کے لیے فرحت و سرور نصیب ہوگا، اور ان کے مرتبے میں جدت آئے گی اور ان کی حالت بہتر ہوگی۔ اور مردوں کو غمزدہ حالت میں یا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھے ان کے جانشینوں کے احوال فقر اور غم میں بدل جانے اور گناہوں کے مرتکب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردے کو کسی کام میں مشغول پانا یا تھکا ہوا دیکھنا یا اپنی شکل و صورت حیات و علامت کے لحاظ سے بدحال دیکھنا حقیقتاً بھی اسی حال میں ہونے کی دلیل ہے، اور خواب میں مردے کے چہرے کو سیاہ ہوتا ہوا دیکھنا اس کے حالت کفو پر مرنے پر دلالت ہے۔ خواب دیکھا گویا مردہ شخص اس کے ساتھ مزاح کا معاملہ کر رہا ہے تو یہ صحیح خوابوں میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مردہ مزاح سے آراز کرتا ہے۔ خواب میں اپنے والدین کو زندہ ہوتے دیکھنا خوف زدہ کے لیے خوف سے مامون ہونے اور غم زدہ کے لیے غم سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خصوصاً والدہ کو زندہ ہوتی ہوئی دیکھے خواب دیکھا گویا اس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھوں کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوگا یا کوئی بدعتی راہ راست پر آئے گا۔ اگر دیکھے گویا وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو تعبیر ہے وہ گمراہ اور بدعتی قسم کے لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، یا اس کے ہاتھوں گناہوں پر اصرار کرنے والا شخص توبہ کرے گا۔ مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ مرتے دیکھنا ان کے ہم نام لوگوں کے مرنے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ مردے کے سر میں درد ہو رہا ہے تو والدین کے حقوق میں تقصیر کی وجہ سے مأخوذ ہونے کی دلیل ہے۔ گردن میں درد ہوتا ہوا دیکھنا عورت کے مہر میں یا وصیت میں کمی کرنے یا امانت کو ضائع کرنے کی پاداش میں مسئول ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور بائیں ہاتھ میں شکایت دیکھنا بہن بھائیوں کے حقوق میں کمی کرنے یا شریک کار کے ساتھ حق تلفی کرنے یا جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے پوچھ گوچھ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اور مردے کے پہلو میں درد ہوتا ہوا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کے گناہ کی وجہ سے پکڑے جانے پر دلالت کر رہا ہے، اور پنڈلیوں میں درد دیکھنا زندگی کو باطل کاموں میں برباد کرنے کی پاداش میں سوال و جواب کا سامنا کرنے کی دلیل ہے، اور خواب میں مردے کے پیروں میں درد دیکھنا مال کو باطل طریقوں اور اللہ کے حکم کردہ جگہوں میں خرچ کرنے کے بجائے غلط مقامات پر خرچ کرنے کی وجہ سے احتساب میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی مذکورہ تعبیر ہے، اور بالکل زندہ شخص کے اعضاء و جواہر میں درد ہونے کی بھی یہی تعبیریں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ خواب میں کسی مردے کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دینا مالی نقصان میں پڑ جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض
اور مردے کو کپڑا عطا کرنا مال یا نفس میں تکلیف واقع ہونے کے بعد پھر درست ہونے کی دلیل ہے، اور اپنے استعمال کے کپڑوں کو خواب میں کسی مردے کو دینا مر کر اس مردے کے ساتھ ملحق ہونے کی علامت ہے، اور اسی طرح مردے کو کپڑے حفاظت کرنے دھونے کی غرض سے دینا اور کپڑے کا زندہ کی ملکیت سے نہ نکلنا اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، نہ مال میں نہ ہی جان کے اعتبار سے۔ کسی مردے کو دیکھا گویا اس نے صاحب خواب کو کپڑے یا قمیص یا چادر عطا کیا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو بھی وہ چیز میسر ہوگی جو زندگی میں اس مردے کو میسر تھیں، چنانچہ قمیص ملنا اس کی طرح معیشت اختیار کرنے کی علامت ہے، اور چادر ملنا دلیل ہے زندگی میں اس مردے کی جو قدر و منزلت تھی وہ اس کو حاصل ہوگی۔ خواب میں میت کی طرف سے کھانے پینے کی کوئی چیز ملنا ایسی جگہ سے معزز رزق ملنے کی دلیل ہے جہاں سے ملنے کی امید بھی نہ ہو، اور اگر میت اس کو شہد عطا کر دے تو ایسی غنیمت ملنے کی دلیل ہے جس کی امید نہ ہو۔ میت کی طرف سے ملنے والی ہر پسندیدہ شے کی تعبیر غیر متوقع خیر ملنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا کسی میت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو یہ اس مال کے ملنے کی بشارت ہے جس کے ملنے سے مایوسی ہوئی ہو۔ مردوں سے ہم کلام ہونا درازی عمر کی علامات اور ان سے کوئی چیز لینا رزق کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا گویا وہ کسی مردے سے باتیں کر رہا ہے تو دلیل ہے اس کا لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا پھر صلح کی طرف آئے گا۔ کسی نے دیکھا گویا وہ کسی مشہور مردے کو بوسہ دے رہا ہے تو دلیل ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے علم یا مال سے فائدہ حاصل کرے گا، اور کسی غیر معروف مردے کو چومنا غیر متوقع مال ملنے کی بشارت ہے، اور کسی معروف مردے کو چومنا غیر متوقع مال ملنے کی بشارت ہے۔ اگر دیکھا گویا معروف مردہ نے اس کو بوسہ دیا تو دلیل ہے اس مردے یا اس کی نسل میں سے کسی سے خیر ملے گی۔ غیر معروف مردے کا صاحب خواب کو بوسہ دینا غیر معلوم سبب سے خیر کو قبول کرنے کی علامت ہے۔ بعض اہل تعبیر کہتے ہیں مریض کا کسی مردے کو بوسہ دینا اس کے مرنے کی دلیل ہے، اور تندرست آدمی کا مردے کو چومنا اس کے کلام کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ میت کے ساتھ اس کی قبر میں جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے صاحب خواب کسی سے زنا کرے گا، اور جماع کی صورت میں منی نکلنا کسی شریف قسم کے منافق آدمی کے مصائب ہونے اور اس کی وجہ سے غیر شعوری طور پر مالی نقصان اٹھانے کی دلیل ہے۔ کسی مشہور و معروف مردے مرد ہو یا عورت کے ساتھ خواب میں صحبت کرنا کسی ایسی ضرورت کو حاصل کرنے کی دلیل ہے جس کے حصول کی امید ختم ہو گئی ہو، یا مردے کی نسل سے کوئی شخص اس کے ختم شدہ معاملہ کو زندہ کرے گا۔ خواب میں اپنے ذی رحم محرم میں سے کسی مردے سے جماع کرنا صدقہ حج یا دعا کے ذریعے اس مردے کو ثواب پہنچانے کی علامت ہے یا اس کی اولاد کو خیر پہنچانے کی دلیل ہے، اور کبھی یہ حرام کام کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی نے خواب دیکھا گویا مردہ عورت زندہ ہو گئی اور صاحب خواب اس عورت کے ساتھ وطی کر لی اور اس کے پانی اور مزید سے ملوث بھی ہوا تو تعبیر ہے کہ وہ کوئی کام کر کے پشیمان ہوگا جس کے سبب سے نقصان اور غم میں مبتلا ہوگا۔ کسی مردہ عورت سے نکاح کر کے بغیر ہاتھ لگائے دخول کیا اور اس کے گھر میں منتقل ہو کر مستقل ٹھکانہ بنایا تو دلیل ہے کہ وہ زندہ شخص مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مردہ شخص سے خواب میں نکاح کر لے اور دخول بھی ہو اور اس شخص کے گھر میں منتقل ہو گئی تو یہ اس عورت کے مرنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کسی مردے کو دیکھا گویا اس نے زندہ عورت سے نئی شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں منتقل کیا تو یہ اس زندہ کے مرنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح خواب میں کسی مردے کے پیچھے پیچھے چل کر کسی غیر معروف مکان میں داخل ہو کر اس سے نہ نکلنا مرنے کی علامت ہے، اور میت کے پیچھے پیچھے تو چلتا رہا مگر کسی مکان میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹا تو یہ قریب الموت ہو کر اس سے بچ نکلنے کی علامت ہے، اور میت کی طرف سے پرانی یا میلی قمیص ملنا احتیاج اور فقر کی علامت ہے، چنانچہ پرانی قمیص اس کے فقر پر اور اس کی گندگی اس کے گناہوں پر دلالت کرتی ہے۔
خواب دیکھا گویا کسی زندہ شخص کو کوئی مردہ شخص پٹائی کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ زندہ شخص نے اپنے دین میں فساد برپا کیا ہے، اس لیے کہ مردہ اس عمل سے راضی ہوتا ہے جس عمل سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دارالحق میں ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ کسی مردے کو مار رہا ہے اور وہ اس کا تابع ہے اور جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے اس پر وہ راضی ہے، تو یہ صاحب خواب کی دینی مضبوطی کی علامت ہے اور دلیل ہے وہ اس کو صدقہ، دعا اور نیک عمل کے ذریعے ایصال ثواب کر رہا ہے، یا دلیل ہے اس مردے نے اس کو وصیت کی تھی اور وہ اس وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ اور کبھی خواب میں کسی مردے سے مار کھانا سفر سے خیر حاصل ہونے اور اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کے واپس آنے کی دلیل ہے، اور مردے کو سونے کی حالت میں دیکھنا اس کے راحت میں ہونے اور بہتر حالت میں ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو ننگا ہونے کی حالت میں دیکھنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کسی زندے کو مردے کے ساتھ ایک ہی بستر میں لیٹا دیکھنا اس کی درازی عمر کی دلیل ہے۔ میت کا کھانے کی کوئی چیز یا عام سامان خریدنا ان کے مہنگے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مردوں کو طعام یا سامان فروخت کرتے دیکھنا ان چیزوں میں کساد واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کھانے میں مردہ پانا یا اس میں چوہا مرا ہوا دیکھنا بیداری میں ان کھانے کی اشیاء میں فساد واقع ہونے کی علامت ہے اور ان کی اصلیت زائل ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھا کہ مردہ معروف ہو یا غیر معروف شرک کی حالت میں مر گیا اور حکمت کی باتیں کر رہا ہے، اچھی اور سچی باتیں کر رہا ہے، تو یہ خواب بھی اضغاث و احلام میں سے ہے، شاید شیطان کی طرف سے دیکھا یا جانے والا خواب ہے۔ کسی کافر مردے کو پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھنا آخرت میں اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ کسی یہودی یا عیسائی یا مجوسی نے اپنے مردوں میں سے کسی مردے کو خواب میں سبز لباس اور تاج پہن کر تخت پہ بیٹھا دیکھنا اس کی اولاد کے ارتفاع اور عزت میں ہونے اور دنیا میں عزت و مال اور خیر پانے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کسی مردے نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں مروں گا، تو دلیل ہے کہ وہ شہداء کے مقام میں ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہے۔ کسی مردے نے کسی زندہ کے متعلق خبر دی کہ وہ اس کے ساتھ فلاں متعین وقت میں لاحق ہو جائے گا۔ اب اگر ایک دن کا کہا ہے تو یہ ایک مہینہ پر دلالت کرتا، اور اگر ایک مہینہ متعین کیا ہے تو ایک سال پر دلالت کرتا ہے، اور اگر سال کہا ہے تو یہ 10 دنوں پر دلالت کرتا ہے۔ خواب دیکھا گویا اس کی والدہ مر رہی ہے تو دلیل ہے اس کی دنیا زائل ہوگی اور اس کی حالت بدتر ہوگی۔ اگر صاحب خواب طالبان آخرت میں سے ہے تو اس کے عمل میں تعطل واقع ہوگا اور فرائض کے ادائیگی سے بھی رک جائے گا۔ خواب دیکھا گویا اس کے بھائی کا انتقال ہوا اور بیداری میں وہ مریض بھی تھا، تو حقیقتاً اس کے مرنے پر دلالت کرتا ہے، اور اگر وہ مریض نہ ہو بلکہ اس کے متعلقین کے ساتھ بھائی چارے کرنے والوں میں سے کوئی مریض ہو تو یہ اس کے مرنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بھائی ہو ہی نہ ہو اور خواب میں بھائی مرتا دیکھے تو یہ خود اس کے مرنے کی طرف اشارہ ہے، یا اگر مالدار ہے تو مال ہاتھ سے نکلنے کی علامت ہے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں سے کسی آنکھ کو نقصان پہنچنے یا دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک میں تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا اس کی بیوی مر رہی ہے، تعبیر ہے اس کی صنعت میں خرابی واقع ہو جائے گی جس پر اس کی معیشت کا مدار ہے۔ کسی شہر کے والی کے انتقال ہونے کے بعد خواب میں اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا یا پہلے کی طرح دوبارہ ولایت کے مسند پر براجمان ہوتا دیکھنا اس کی اولاد میں سے کسی شخص کا اس منصب پر فیض ہونے کی دلیل ہے، یا اس کی خاندان یا قوم یا اس جیسا عام شخص یا اس کا ہم نام شخص اس مسند ولایت پر متمکن ہوگا۔ کسی فوت شدہ عالم یا صالح یا فقیہ کو کسی مقام پر آتا دیکھنا اس مقام کے لوگوں سے جنگ کے بادل چھٹ جانے، اگر وہ خوف اور قحط میں مبتلا ہوں تو خوشحالی نصیب ہونے کی علامت اور اس علاقے کے سربراہ کی حالت کی دہشت اور ان لوگوں کے اخلاق کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی شہر کا سربراہ فرعونیہ سے کسی فرعون کا ہونا یا اس شہر میں ظلم و جور کے ظاہر ہونے اور لوگوں میں زندگی پھیلنے کی علامت ہے۔
خواب میں مردے کو جنازہ لے جانے کے معروف طریقے کے مطابق اٹھا کر لے جانا بادشاہ یا اس کے کسی مصاحب کا پیروکار بننے کی نشانی ہے۔ یہی تعبیر مردے کو پیٹھ کے بل یا کپڑے یا برتن میں ڈال کر لے جانے کی ہے۔ خواب میں کسی میت پر نماز پڑھنا کسی بددین شخص کی سفارش کرنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا کوئی مردہ اس کو آواز دے رہا ہے اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہا مگر جواب دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرے گا اور جلد اس کے ساتھ مل جائے گا۔ کسی مردے کو خواب میں سمندر میں غرق ہوتا ہوا دیکھنا گناہوں میں اس کے غرق ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردوں کو اپنی اپنی قبروں سے کود کود کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا قیدیوں کی آزادی کی دلیل ہے اور علامت ہے زمین کے خشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز و شاداب ہونے کی، اور کبھی موت مومن کے لیے عزت کی نشانی کی بھی ہوتی ہے اور کبھی موت کی دلالت اپنی خود رائی یا زہر کی بنا پر لوگوں سے جدائی اختیار کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ کبھی خواب میں اچانک موت واقع ہونا غنی کے لیے جلدی فقیر ہونے اور فقیر کے لیے جلدی غنی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں انبیاء کو موت واقع ہوتے ہوئے دیکھنا فساد فی الدین کی علامت ہے اور ان کا زندہ ہوتا دینی قوت کی دلیل ہے۔ بادشاہ کی موت اس کی فوج کی کمزوری کی دلیل ہے اور عالم کی موت صاحب خواب کی حجت کے باطل ہونے کی علامت ہے، اور کبھی عالم کی موت دین میں بدعت کے ظہور کی علامت ہوتی ہے اور عابد کی موت صاحب خواب کے عبادت سے مردہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کسی پیشہ ور شخص کی موت اس پیشے کی ختم ہونے کی دلیل ہے۔ والدین کی موت معیشت کی تنگی ہے اور بیوی کی موت اس کے دنیا کے ہاتھ سے جانے کی علامت ہے، اور خواب میں بیٹے کا مر جانا تذکرہ شہرت کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ کاموں کے سلسلے کسی مددگار مثلا غلام اور سواری کا مر جانا سفر کو باطل کرنے اور ان کی قیمت کے بقدر نقصان اٹھانے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی مردے کو مردے کی نماز جنازہ پڑھتا ہوا دیکھنا باطل کاموں میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دلیل ہے نماز پڑھنے والا مقروض ہے یا ایسے شخص سے سفارش چاہنے کی علامت ہے جو اس کی سفارش نہیں کرتا۔ میت سے کوئی اچھی چیز لینا خیر کی دلیل ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اس سے آزادی دینے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کسی غیر شادی شدہ عورت کو کسی مردے سے نکاح کرنا اس کی شادی کی دلیل ہے اور شادی شدہ کے لیے طلاق کی علامت ہے، اور کبھی نکاح کرنا عند اللہ بہتر حالت میں ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کے اموات کو دیکھنا دشمنوں پر اور اموات اہل کتاب دیکھنا دین میں غلو کرنے غموم و تکلیف کی جدید پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس پر روتے اور زاری کرتے ہیں یا اس کو باندھ کر کفن میں لپیٹا ہے یا جنازے میں رکھ کر قبر میں ڈالا ہے یہ سب اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے قبر سے اٹھا کر نکالا ہے تو اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آ گئے ہیں دلیل ہے کہ اس کا دین کبھی اصلاح نہ پائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں اگر دیکھے کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں دلیل ہے کہ شر بزرگی اور حکومت پائے گا لیکن ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا دلیل ہے کہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور کسی نے اس پر گری زاری نہیں کی ہے اور اس کے جنازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کا خانہ ویران ہرگز آباد نہ ہوگا۔ اور اگر خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے دلیل ہے کہ جہل لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی چاہے کہ معلوم کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، اگر مردے خواب میں اس کی صلاحیت کی بشارت دیں اور اس سے کشادہ روح ہو کر نیک باتیں کریں دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے مردے اس سے ناخوش باتیں کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔
حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناگہانی موت کا دیکھنا مومن کی راحت اور کافر کے عذاب پر دلیل ہے، اور اگر ناگہانی موت نہیں ہے تو فساد دین پر دلیل ہے، اور جس قدر جان کنی سخت دیکھے گا عذاب اور مصیبت پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کو کسی نے غسل دیا ہے دلیل ہے کہ توبہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ ہوا چل رہا ہے دلیل ہے کہ اس شہر میں کوئی بڑا آدمی مرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مرا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں دلیل ہے کہ اپنے قدر کے مطابق ولایت اور بزرگی پائے گا، اور اگر مردہ جنازے پر بھاری ہے دلیل ہے کہ لوگوں پر قہر اور ستم کرے گا، اور اگر دیکھے کہ جنازے پر ہلکا ہے دلیل ہے کہ لوگوں سے نیکی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ مردے کو ہاتھ پر رکھ کر لے گیا ہے دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا، اور اگر دیکھے کہ زندہ مرا ہے اور اس کو تخت پر سلایا ہے اور اس تخت کو لوگوں نے ہاتھ پر رکھا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جائے گا اور اس سے خیر و منفیت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مر کر زندہ ہوا ہے دلیل ہے کہ وہ شہر خراب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دوسری بار مرا ہے دلیل ہے کہ اس کے فرزندوں میں سے کوئی مرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا فرزند مرا ہے دلیل ہے کہ تو نگر ہوگا، اور کہتے ہیں کہ دشمن سے امن میں رہے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے ماں باپ مرے ہیں دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا، اور اگر عورت دیکھے کہ حاملہ تھی اور مری ہے اور لوگ اس کو روتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مردہ دوسری بار مرا ہے اور مرنے پر لوگ ایسا روتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور خوش خرمی دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور اور نوحہ کرتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو غم و اندوہ پہنچے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ وہ مری ہے اور اس کو غسل دیا ہے اور جنازے پر رکھی ہے دلیل ہے کہ نیک بات کہے گی، اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا ہے تو اس کی تعبیر بد ہے۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو خواب کی تعبیر بیان کر دی ہے، میں نے اس خواب میں بہت محنت کی ہے، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں جو کہ اس چینل میں خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔